کیا نمسکار 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 نمسکار. میں طالب علم ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں نمسکار کی معنی کیا ہے؟ آرین سے نمسکار، سادھو سنت سے نمسکار. نمسکار کی معنی کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ذرا پروفیسر سے اونچا ہو جاتا ہے. نہیں پتا تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. بتائیے. نمسکار آتا ہے لفظ ادم نم میں سے، سنسکرت لفظ ہے ادم نم میں سے. مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، اس کا مطلب میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. اسی لیے اگر کون مجھے نمسکار کہتا ہے تو میں اس کو واپس نمسکار نہیں بولتا ہوں. میں عبادت کرتا ہوں صرف ایک خدا کی. ادم نم میں مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. یہ ہندو فلسفی ہے، ہندو فلسفی، لیکن ان کے کتاب کے خلاف ہے. وید میں نہیں لکھا ہے. وید میں لکھا ہے ایک ہی ایشور کی عبادت کرو. یہ پینتھیزم جو ہے وہ کریپنگ کیا ہے. پینتھیزم مطلب سب کچھ خدا. اکثر ہندو سے پوچھیں گے کتنے خدا ہے، کون کہے گا 3، کون کہے گا 10، کون کہے گا 100، کون کہے گا 33 کروڑ. ایک بدھوان ہندو سے کہیں گے جو اپنے مذہبی کتابیں کے بارے میں جانتا ہے، وہ کہے گا خدا ایک ہی ہے. تو اکثر ہندو بلیو کرتے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم مطلب ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے. ہم مسلمان ہندو کہتے سب کچھ خدا ہے. یہ چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. ہندو سے ایوری تھنگ از گاڈ، وی مسلم سے ایوری تھنگ از گاڈز، GOD with an apostrophe. تو میجر فرق ہے کا. یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. دا ڈفرنس از دا apostrophe. ہندو سے ایوری تھنگ از گاڈ، مسلم سے ایوری تھنگ از گاڈز، GOD with an apostrophe. If we can remove the apostrophe, we'll be one. کیسے کریں؟ Go back to your scriptures. وید پڑھو، اپنشد پڑھو، قرآن پڑھو. تو کا کے فرق کو نکال لیں گے تو آپ ادم نم میں نمسکار نہیں کہیں گے. خدا ایک ہی ہے. ہندوازم کا برہما سوترا ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. تو یہ چیز اگر آپ جانیں گے، جو آپ چیز کہہ رہے ہیں اس کی معنی نہیں جانتے تو عمل کیسا کریں گے؟ تو اسی لیے پروفیسر صاحب معنی جاننا ضروری ہے اور سکھانے کے علاوہ عمل کرنا ضروری ہے. تھیوری سے امپورٹنٹ از پٹنگ انٹو پریکٹس. تھیوری پہ بولنا چاہیے چوری مت کرو، میں چوری کر رہا ہوں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میں جھوٹ بول رہا ہوں. کیا فائدہ؟ تقریر کرنا ایک الگ بات ہے، عمل میں لانا ایک دوسری بات ہے. اسی لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اور مطالعہ کیجئے دیگر مذاہب کا. کم از کم شروع میں یہ تو مان لو مطالعے کے بعد کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کی بت پرستی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا دیگر مذاہب میں، اسلام میں، ہندوازم میں، کرسچینٹی میں، جوڈائزم میں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. انشاءاللہ مطالعہ کیجئے اور عمل کیجئے اور پھر انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملیں گی. تھینک یو سو مچ. جی مائک نمبر 3 میں کوئی نان مسلم بھائی ہوں سوال کیجئے. نمسکار. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میرا سادر نمسکار اور آئے ہوئے سبھی مسلم بھائی اور نان مسلم بھائی سبھی کو میرا نمسکار. سب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایشور اللہ گاڈ جو پرم ستا ہے وہ کسی جات، مذہب، بھیش، کسی استھل کا محتاج نہیں ہے.
وہ ذرے ذرے میں ہے. کہتے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایشور کण کण میں ہے. میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے، لیکن میں ایک اسکول میں اب داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہن کر رہا ہوں. ابھی بڑا ششو میں ہوں. تو وہاں پر اس خدا کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرایا گیا. کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو اس مسلم کو جانا ہے، دیکھا ہے، جو یہاں نہیں سروتر ہے. انگلینڈ، امریکہ، پاکستان، سارا جہاں جو ہے وہی ایشور، اللہ، گاڈ ہے. وہ کسی سمے کسی کا محتاج نہیں ہے. سوال یہی ہے جو ہمیں ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کی عمر 49 ایئرس کی ہے اور اس نے ابھی ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے. اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی. آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی. آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں. پہلا چیز یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے. ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے. جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں. وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو. لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے، یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے. ایشور عرش پہ ہے. اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں. ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو. اس پہاڑ کو میں ایک جھلک دکھاؤں، میرے پورے اپنے آپ کو نہیں دکھاؤں گا، ایک جھلک دکھاؤں گا. آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ایک جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. پہاڑ کو دیکھ کے، ایشور کو دیکھ کے. ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ. اور ایک چیز، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. اور میں مثال پیش کروں گا، ایک مثال پیش کروں گا کہ ایک شخص آ کے ایک نیک انسان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تلوار ہے اور میں تلوار سے آپ کا حملہ کروں گا، میں اس تلوار سے آپ پر حملہ کروں گا. آپ کا اگر ایشور ہے
تو آپ کو بچا لے. پہلے درخواست ہوتی وہ آدمی سے کہ اگر ایشور ہے تو آپ حملہ کرو اور مجھے بچاؤ. تو یہ دھارمک انسان کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ حملہ کرو اور اگر ایشور ہے تو مجھے بچائیں گے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس مثال سے کہ ضروری نہیں اگر موجود ہے تو وہ آ کے بچائے، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے، ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ ظاہر ہونا دیکھنا ضروری نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. جی مائک نمبر 4 میں نان مسلم بہن سوال کر سکتے ہیں. میرا نام سپنا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں ہندو کے گھر کی ہوں. میرا آدمی مسلمان ہے محمد حامد قریشی. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پورکھوں سے یہ جات بھید کا چل رہا ہے تو یہ ہندو مسلمان آپ بولتے ہو جو ہندو مسلمان الگ الگ نہیں ہے ایک ہے. میں مانتا ہوں مگر یہ بات ہے جو ہندو بچہ ہوتے ہیں تو ہندو کا سلامی دیا جاتا ہے. جو مسلم بچہ ہوتا ہے اس کو مسلم سلامی دے دیتا ہے. جب بھی اس کا کان میں نماز دیا جاتا ہے. آج جب بھی ہندو کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام پہ نام دیا جاتا ہے، کرشن نام دیا جاتا ہے یا رام نام دیا جاتا ہے، جو بھی دیا جاتا ہے. جس کو جیسا شکشا دیتا ہے اس کو ویسے ہی شکشا ملتا ہے. جیسا ہمیں سکھایا گیا بچپن سے بھگوان کو ماننا ہے، ہم بھگوان کو مانتے ہیں. ہم مسلمان دھرم کو بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں مانتے نہیں. ہمیں جیسا شکشا دیا گیا ہے ویسے ہی شکشا میں مانتا ہوں. مگر آپ بولتے ہو جو مسلمان ہی ہوئے گا ہندو نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کیسا بول سکتے ہو؟ تو پورکھوں اتنی بزرگ لوگ تھے، اتنی جانتے ہیں تو آپ کے ساتھ تو بحث لڑ نہیں سکتے. آپ بہت جانتے ہو تو میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. ہمارے باپ دادا سب مطلب انہوں نے دیکھ کے آیا، یہ ہم نے بھی دیکھا ہے. ہم ہندو کی ہوں مگر جو بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو سنمان کر سکتے ہوں. بہن کا سوال ہے اور مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی ہے. میں بھی آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. نہیں کر نہیں سکتے. کیسے ہمیں اتنا شکشا نہیں ہے، اتنا بول نہیں سکتا ہے نا. بہن کا سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم ایک ہے، لیکن جو ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسے ہندو شکشا دی جاتی، جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے مسلم کی شکشا دی جاتی. تو یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم صحیح اور ہندو غلط؟ یہ کیا ہے؟ بہن آپ کہتے کہ آپ کی شکشا کم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2 جمع 2 کتنی ہوتی ہے؟ 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ مت کہو کہ آپ کو شکشا نہیں ہے. اگر گاؤں سے کوئی آتی ہے لڑکی اور کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھے سکھایا 2 جمع 2 5، تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ 4 ہوئے گا 5. 4 ہوئے 5 کیسا گا؟ تیرے والد کو میتھمیٹکس نہیں آتی تھی؟ نہیں، میرے والد نے تو سکھایا. انہیں کہیں گی اچھا ٹھیک ہے 2 جمع 2 4 بھی، 2 جمع 2 5 بھی. یہ کہنا غلط ہے. دونوں میں سے تحقیق کرنے پڑیں گا کون سا صحیح ہے، اس کے اوپر عمل کرے. نہیں میں کیا چاہتی ہوں ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے، 2 جمع 2 4 بھی تھے، 2 جمع 2 5 بھی تھے. آپ تو ماشاءاللہ بہت ودوان ہیں، آپ جانتے 2 جمع 2 4 ہے. کتنے لوگ نہیں جانتے 2 جمع 2 4 ہے، وہ کہتے 5 ہے. تو کیونکہ خدا نے آپ کو علم دیا، عقل دیے، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سے کہے بہن جی 2 جمع 2 5 نہیں، 2 جمع 2 4 ہے. پھر وہ کہیں گے اچھا دونوں صحیح. تو آپ بولیں گے نہیں دونوں صحیح نہیں، 2 جمع 2 4 ہی ہے، 5 غلط ہے. اسی طریقے سے اگر
किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते हैं डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं। मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, क्या मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे, इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूं, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़ाहिब में अच्छी बातें हैं। हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारी जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूं, डिबेट, डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का एक बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने? श्री श्री रविशंकर सुने? ये लोग जैसा आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो। ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं आते। अपने किताब उनकी कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि आपके जो विद्वान के बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूं आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इसलिए हवाले दिया। मैं पूछता हूं, अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो जाग सकते, जैसा शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो, गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो। लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रही मैं गलत नहीं करती। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 + 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखे गलत है, उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपके धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जी, इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे, फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा कर क्या है, आज की तो बात नहीं, हमने मना कर दिया चलो हमने नहीं कर रहा हो, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। अगर जमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 + 2 5 है, तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान हैं, आप तो जानती है।
تو اگر میرے باپ دادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے تو کیا کروں میں؟ اس کی بات کو مانوں کہ چھوڑ دوں؟ تو اس ٹائم کیا زمانہ چلتا نہیں تھا؟ بالکل صحیح، آج کا زمانہ ہے. آپ اس ٹائم بلکہ اچھا زمانہ تھا. ابھی کا جو زمانہ ہے نا ابھی اس ٹائم بلکہ زمانہ اچھا بھی تھا، بدل نیک ہے. تھا. پہلے ابھی نیک نہیں ہے. پہلے ایسے پرچار نہیں ہوتے تھے جہاں کروڑوں لوگ ایک ساتھ میں دیکھ سکتے تھے. آج کے پرچار میں یہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں، لاکھوں لوگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پہ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں ملے گا. کروڑوں کے سامنے آپ کو کہا گیا ہے کہ کیا مورتی پوجا غلط ہے، پھر بھی آپ کریں گی تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں رہے گا. باقی مورتی پوجا غلط ہے، مگر میں ایک دھرم کے بارے میں بولا جو ان میں جو لکھایا گیا، آپ کی قرآن شریف میں جیسے لکھایا گیا، ہمارے گیتی محربت میں لکھایا گیا، مگر وہ پڑھنا تو گناہ نہیں ہے نا. میں نے کب بولا کہ گیتا؟ میں بھی گیتا پڑھتا ہوں. میں نے کب کہا کہ گیتا پڑھنا غلط ہے؟ میں بھی گیتا پڑھتا ہوں، میں بائبل بھی پڑھتا ہوں، میں یہودی کتاب بھی پڑھتا ہوں، وید بھی پڑھتا ہوں. آپ نے کتنا پڑھا مجھے پتا نہیں. میں پڑھا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں. میں لیکن پڑھا ہوں. ہاں، آپ اسی لیے میں پہلے ہی بولا آپ کے ساتھ بحث نہیں لڑ سکتی، آپ کی برابری کرنا بھی میرا کام نہیں ہے. ہاں تو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں، میں صرف التجا کر رہا ہوں. مگر میں یہی بول رہا ہوں کہ ہماری پورکھوں یہ جو کر کے آیا تو یہ کیا غلط ہے؟ اسی لیے میرے پورکھوں کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، دنیا چپٹی ہے، تو مانوں میں اس کی پورکھوں کی بات. میں پورکھوں کی عزت کروں گا. بھائی میرے بڑے تھے، میرے باپ دادا تھے، عزت کرنا ضروری نہیں کہ ان کی بات کو ماننا. اگر میرے پورکھے کہتے تھے 2 + 2 = 5 تو کیا مانوں؟ میں کہوں گا میں ان کے ادب سے پیش آؤں گا، میں ان کو گالی نہیں دوں گا، میں ان کی عزت نہیں نکالوں گا، پیار سے آؤں گا، لیکن کہوں گا کہ آپ غلط ہے. اگر نہیں بھی کہوں گا تو کم از کم میری زندگی میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی دھارمک کتاب کہتی ہے، آپ کی شوہر کی کتاب، آپ شوہر سے شادی کیے نا؟ لو میرج تھا؟ ہاں. صحیح تھا کہ غلط تھا الگ بات ہے، لیکن جب آپ اپنی شوہر کی اتنی محبت کرتی ہے، شوہر آپ کی محبت شوہر آپ سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے نا؟ میں بھی میری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں. میں میری بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں میری بیٹیوں سے بھی محبت کرتا ہوں، ذکر اور رشدہ سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں جائیں؟ آپ چاہتے کہ آپ کے شوہر جنت میں جائے کیا نہیں؟ جائے کیا نہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی جب چلتی ہے، ایک پہیہ ہے سائیکل کا، دوسرا پہیہ ٹریکٹر کا، گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں چلیں گی نا؟ نہیں چلیں گی، امبیلنس. تو اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کون سا ٹائر صحیح ہے. چاروں ٹائر اگر لگا دیں گے سائیکل کے تو بن جائیں گے ہاتھ گاڑی، اگر ٹرک کے ٹائر تو بن جائیں گا ٹرک. تو ہمیں یہ دیکھنا، تحقیق کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے آپ اپنی شوہر کی بات کو مانو. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ذہین ہونا ضروری ہے. ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان پڑھ تھے، لیکن سب سے ذہین تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب صاف طور پہ کتابوں، آپ کی کتابوں میں، ہندو مذہب کی کتاب میں اور قرآن میں لکھا ہے، آپ کے پرکھے اگر غلط چیز کہتے تھے تو آپ کو غلط چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ تو آپ کیوں نہیں بت پرستی چھوڑتے؟ آپ کہتے آپ شوہر سے محبت کرتے ہیں کیا نہیں؟ کوشچن مارک ہے، کوشچن مارک ہے. یہ اوپری محبت ہے. صحیح محبت ہوگی تو میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوی میرے ساتھ ہو. آپ نہیں چاہیں گے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہو کیا نہیں؟ تو آپ یہ نہیں تحقیق کریں گے کون صحیح آپ کا شوہر کیا؟ آپ نہیں، وہ مانتے ہو میرا شوہر کیا ہے، مگر ان کا بھی مانتے ہو، مگر یہ مورتی پوجا اس کا چھوڑ سکتا ہوں، مگر میرا دھرم کا جو نام ہے وہ تو کان میں لینا میں ضروری. دھرم کا نام کی بات کر رہے آپ؟ ہاں، نام کی. نام سے میں بھی ہندو ہوں. کیا ہوں؟ ہندو کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہندو. ہاں. یہ لفظ سب سے پہلے وجود میں کیسے آیا؟ جب عرب لوگ ہندوستان میں آئے تو ان نے یہ لفظ ہندو دیا. ہمالیہ کے ہند سے اور سندھو کے دو سے کچھ لوگ کہتے. اسی لیے آج جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں، سعودی عرب میں، کہتے ہندی ہے، ذاکر ہندی ہے.
تو لفظی معنی سے میں ہندو ہوں. اٹس اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو. یہ مذہبی ڈیفینیشن نے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. میں ہندوستانی ہوں, لفظ کے ڈیفینیشن سے میں ہوں ہندو. لیکن اگر آپ کہیں گے دھارمک ہندو جو بت پرستی کرتا ہے تو میں وہ ہندو نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ آپ بھی بت پرستی نہیں کریں گے تو ویسا آپ بھی ہندو نہیں ہے. لیکن آپ لفظ کو پکڑنا چاہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ ہندو نہیں سکتے. میں بھی ہندو, میں مسلمان ہندو ہوں. جیوگرافیکل ڈیفینیشن آپ سمجھ رہے؟ آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ. بہت سے لوگ پروفیسر ہوتے اور سمجھتے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ نہیں اور سمجھ رہے ماشاءاللہ. تو ایسا علم کا کیا فائدہ جو آپ کو خدا کی طرف نہیں لے کے جائے. کل میری تقریر تھی علم تعلیم دونوں جہاں کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے کیونکہ آپ ہندوستان میں, تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں. آپ بت پرستی کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا حرام ہے, تو آپ بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے؟ تیار ہے؟ ماشاءاللہ. مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ماشاءاللہ. اس کا مطلب مسلم ہے. آدمی کے پاس آئے گا تو مسلم ہی ہے. جی, آدمی مسلمان ہوئے گا تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے. عورت جات کا کوئی جات آدمی ہے تو مسلمان ہے. کبھی کبھی ضروری نہیں, الٹا بھی ہوتا ہے. جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے. کیونکہ ایک میں کہوں گا صحیح ہے کیا بتانے, دل لگایا گدی سے تو پری کیا چیز ہے. تو پیار اندھا بھی ہوتا ہے. برابر. میری اردو اتنی مہان نہیں ہے تو شیخ فیض الرحمان مجھ پہ ہنسیں گے. انہوں نے کون سا شہر کہہ دیا ایسا. سب شہر پبلک کے لیے نہیں ہوتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شادی تو کیا, محبت تو کی, لیکن عمل میں آپ اگر بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے, ایک خدا کو ماننے تیار ہے, ایک اور ماننے کو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتی ہے. میں مسلم تو ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میرے کو کبھی کوئی کیا ہی نہیں. ماشاءاللہ. کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی؟ میرے کو ابھی 8-9 سال ہو گیا. 9 سال ہو گئے. آپ کے شوہر نے زبردستی نہیں کیا. صحیح کیا ہے غلط کیا بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن آج آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی ہے اسلام؟ آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ آپ دل سے کرنا چاہتی؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انا محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ. آپ 9 سال کے بعد اب مسلمان ہو چکی ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا علم حاصل کرو, قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. اور آپ کی یہ شہادت نے میرے کل کی تقریر کو مکمل کیا ہے. میں کہہ رہا تھا تعلیم دونوں جہاں کے لیے, وہ تعلیم آپ پی ایچ ڈی پاؤ, پی ایچ ڈی کرو, ٹیچر بنو, پروفیسر بنو, لیکن آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے آئیں گے, آپ کے خالق کے قریب نہیں لے کے آئیں گا وہ تعلیم, تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس پروفیسر سے بہتر ہے جو اس کا تعلیم اس کو رب کی طرف نہیں لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں انشاءاللہ جنت دے. ہوپ ڈانس دا کوسچن. آپ کو سلام. آپ کی جتنی بھی مسلم بھائی ہے اس کو بھی میرا سلام. مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہو غیر مسلم تو سوال کیجیے. السلام علیکم. میرا نام سنگیتا ہے. میرے شوہر نے اسلام قبول کیے. میں ہندو ہوں تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا
اور مجھے قرآن کی کتاب لا کے دی اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے، تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے اسلام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھے، آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے، اور شروع میں جو کرائٹیریا ہے لوگ اسے خود دہرا رہے۔ بہن، میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے؟ جی نہیں۔ بہن، آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی؟ میری شادی کو 15 سال ہوئے۔ ماشاءاللہ، 15 سال سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے کہ آپ، ماشاءاللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نہیں، سارے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں۔ کوئی بھی زبردستی نہیں، کوئی بھی دباؤ؟ نہیں نہیں، کسی کا دباؤ نہیں۔ آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی دباؤ؟ جی نہیں۔ آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی آپ کے شوہر نے نا کہ شادی نہیں کروں گی تو طلاق دے دوں گا؟ جی نہیں۔ کوئی وارننگ نہیں؟ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں اور پڑھیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب دنیا میں ہے، ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ہدایت کے لیے۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کے لیے انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت فرمائے انشاءاللہ۔ اور میرا ایک سوال ہے، جی ہاں، تاکہ میں اسلام قبول کی ہوں تو مجھے اسلام کے طریقے نکاح کرنا پڑے گا کیا؟ بہن کا اہم سوال ہے، کیا آپ نے اسلام قبول کر چکے ہیں تو کیا اسلام کے طریقے سے نکاح کرنے پڑے گا؟ بے شک، کیونکہ پہلے آپ نے کیسے نکاح کیا میں جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر صحیح طریقے سے جس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کیا، آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور ایک چیز ضرورت ہے، آپ کے شوہر، ہونے والے شوہر یا شوہر کو مہر دینے پڑے گا۔ آپ کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے، آپ مہر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے ہونے والے شوہر سے کہ مجھے 1 لاکھ مہر جو ہو سکتا ہے، آپ 2 لاکھ پوچھ سکتی ہے، مجھے پتا نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی، 5 لاکھ بھی پوچھ سکتی ہے، مہر پوچھ سکتی ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو جسے کہتے ہیں مہر۔ مہر شادی کے لیے، نکاح کے لیے فرض ہے، اور آپ کو اسلامی طریقے سے شادی کرنے پڑے گا۔ اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں، اس کے لحاظ سے آپ اور آپ کے شوہر اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی زندگی بسر کریں۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ جی مائک نمبر 1 میں کوئی نان مسلم بھائیوں سوال کیجیے۔ ذاکر صاحب السلام علیکم، میرا نام ارجن ہے، میں ممبئی کا ہوں، میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، تو میں ایک دن سکندر بھائی کو ملے تھے، 1 سال ہو گیا، تو مجھے قلم لکھ کے دیے، مجھے کلمہ پڑھنے کے آپ سے، بس سب لوگ سے مجھے دعائیں چاہیے۔ سب بھائی بہن اس کے لیے آج دعا کریں پلیز۔ میں نے کہا کہ وہ 1 سال سے پریشان ہیں اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ بھائی صاحب، اسلام کا مطلب ہے شانتی،
میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو شانتی ملے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں پیغمبر. آپ کتنے وقت سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے یا اسلام کے بارے میں کسر دیکھ رہے؟ ابھی 1-2 مہینہ ہو گیا. 1-2 مہینہ. ماشاءاللہ. آپ اسلام کے چیز کے اوپر جو بھی آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہو اس سے خوش ہے؟ ہاں. آپ اسلام دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. آپ کا دوست کا دباؤ ہے کہ نہیں کریں گے تو ماروں گا؟ خالی ایک سوال ہے. ہاں جی سوال پوچھیے. ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا کچھ سے جی اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا سے ڈر لگ رہا ہے. دیو دیوتا بھائی نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ مدد آپ کی کرے. اللہ مطلب ایشور. ایشور نے پرمیشور. یہ ایشور یہ ہندی لفظ ہے نا, اس میں ملاوٹ. ایشور مطلب ایشور کے اوپر ہوتا ہے پرمیشور, تو اس لیے پرمیشور کہہ رہا ہوں میں. یہ اللہ ورڈ ایک دم صاف ہے. گاڈ بھی انگریزی میں ملاوٹ, گاڈیس, گاڈ فادر, گاڈ مدر ملاوٹ ہو سکتی ہے. خدا, ناخدا, ایشور, پرمیشور, دیو, دیوتا, دیوی, یہ سب ملاوٹ ہے. اس سے ڈرو مت. صحیح لفظ ہے اللہ. اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. لیکن اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا. اسی لیے کہہ دو مومن سے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کا بال بھی نہیں باقا کر سکتا ہے. کوئی بھی دیو دیتا چھوڑو, کوئی بھی انسان نہیں. تو اسی لیے مومن کو پرمیشور سب سے اونچے جو ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے, ہمارا بنانے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو بھڑکا سکتا ہے, ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ کو ماریں گے, آپ کے پڑوسی آپ کو